الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مسائل النساء لیکچر کی سیریز میں آج ہمارا لیکچر نمبر 3 ہے۔ پچھلے 2 لیکچر میں ہم نے علم سے متعلق جانا تھا اور وضو کے احکام و مسائل کے متعلق جانا تھا۔ اس ویڈیو میں ہم غسل سے متعلق احکام و مسائل کو جانیں گے۔ غسل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نیت یعنی دل میں نہانے کا ارادہ کر کے پہلے گٹوں تک دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھوئے، پھر استنجا کی جگہ کو دھوئے، خواہ نجاست لگی ہو یا نہ لگی ہو، پھر بدن پر اگر کہیں نجاست لگی ہو تو اس کو بھی دھوئے۔ اس کے بعد نماز کا سا وضو کر لیں، کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے میں خوب مبالغہ کرے، یعنی اچھے طریقے سے ان امور کو انجام دے۔ پھر ہاتھ سے پانی لے کر سارے بدن پر ہاتھ پھیر پھیر کر بدن کو ملے، خصوصاً سردی میں، تاکہ بدن کا کوئی حصہ پانی بہنے سے نہ رہ جائے کہ خشک جسم اکثر تر نہیں ہوتا، اس لیے آپ نے ہاتھ گیلا کر کے اپنے بدن پر اس کو ملنا ہے۔ پھر داہنے کندھے پر 3 مرتبہ پانی بہائیے، اسی طرح 3 بار بائیں کندھے پر پانی بہائیے، پھر سر پر اور پھر پورے بدن پر 3 بار پانی بہائیے، اور اچھی طرح دھیان رہے کہ کہیں ذرہ برابر بدن کی کھال یا کوئی رونگٹا اور بال پانی بہنے سے نہ رہ جائے۔ غسل کے فرائض 3 ہیں، اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دیا یا ان میں سے کسی میں کوئی کمی کر دی تو غسل نہیں ہوگا۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی چڑھانا، نمبر 3 تمام بدن پر پانی بہانا۔ کلی کرنا اس طرح کہ منہ کے پرزے میں پانی پہنچ جائے فرض ہے، یعنی ہونٹ سے حلق کی جڑ تک پورے تالو، دانتوں کی جڑ، زبان کے نیچے، زبان کی کروٹیں، غرض منہ کے اندر کے ہر گوشے کے ذرے ذرے میں پانی پہنچ کر بہہ جائے۔ اکثر لوگ یہ جانتے ہیں کہ تھوڑا سا پانی منہ میں ڈال کر اگل دینے کو کلی کہتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ غسل میں اس طرح کلی کر لینے سے غسل نہیں ہوگا، بلکہ غسل میں فرض ہے کہ منہ میں پانی لے کر خوب منہ کو حرکت دے تاکہ منہ کے اندر ہر حصے میں پانی پہنچ جائے۔ اگر روزے دار نہ ہو تو غسل کی کلی میں غرغرہ بھی کرے، ہاں روزے کی حالت میں غرغرہ نہ کرے کہ حلق کے اندر پانی چلے جانے کا خطرہ ہے۔ یوں ہی ناک میں پانی چڑھانا بھی فرض ہے کہ سانس اوپر کو کھینچ کر ناک کے نتنوں میں جہاں تک نرم حصہ ہے ناک کا اس کے اندر پانی چڑھائے کہ نتنوں کے اندر ہر جگہ اور ہر طرف پانی پہنچ کر بہہ جائے اور ناک کے اندر کی کھال یا ایک بال بھی سوکھا نہ رہ جائے، ورنہ غسل نہیں ہوگا۔ نمبر 3 ہے تمام بدن پر پانی بہانا، یعنی سر کے بالوں سے پاؤں کے تلووں تک بدن کے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے ہر ذرے ہر رونگٹے اور ہر ایک بال پر پانی بہانا غسل میں فرض ہے۔ 5 لوگ سر پر پانی ڈال کر بدن پر ادھر ادھر ہاتھ پھیر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ غسل ہو گیا، حالانکہ بدن کے بہت سے ایسے حصے ہیں کہ اگر احتیاط کے ساتھ غسل میں ان کا دھیان نہ رکھا جائے تو وہاں پانی نہیں پہنچتا اور وہ سوکھا ہی رہ جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اس طرح نہانے سے غسل نہیں ہوگا اور آدمی نماز پڑھنے کے قابل نہیں ہوگا، لہٰذا ضروری ہے کہ غسل کرتے وقت خاص طور پر ان چند جگہوں پر پانی پہنچانے کا دھیان رکھیں۔ سر اور بھووں کے ایک بال اور بدن کے ہر رونگٹے کی جڑ سے نوک تک دھل جانے کا خیال رکھیں۔ اسی طرح کان کا جو حصہ نظر آتا ہے اور اس کے اندر کا سوراخ، اسی طرح ٹھوڑی اور گلے کا جوڑ، پیٹ کی بلٹیں، بغلیں، ناف کے غار، ران اور دونوں سرینوں کے ملنے کی جگہ، پستان کے نیچے کا حصہ، عورت کی شمگاہ کا ہر حصہ، ان سب کا خیال رکھیں۔ ان سب کو خیال سے پانی بہا کر دھوئیں تاکہ ہر جگہ پانی پہنچ کر بہہ جائے۔ اگر نیل پالش ناخنوں پر لگی ہوئی ہے تو اس کا بھی چھڑانا فرض ہے، ورنہ وضو اور غسل نہیں ہوگا۔ ہاں مہندی کے رنگ میں کوئی حرج نہیں، یعنی مہندی لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح غسل میں کانوں کی بالیوں اور ناک کی کیل کے سوراخوں میں بالیوں اور کیل کو پھیرا کر پانی پہنچانا ضروری ہے، یعنی کان میں جو بالی پہنی ہوئی ہے یا ناک میں جو کیل ڈالی ہوئی ہے اس کو بھی آپ نے ہلانا ہے تاکہ پانی وہاں پر پہنچ جائے۔ غسل فرض کیوں ہوتا ہے؟ اس کے 5 اسباب ہیں۔ نمبر 1 منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہو کر نکلنا۔ نمبر 2 احتلام یعنی سوتے میں منی نکل جانا۔ نمبر 3 حیض کا ختم ہو جانا، نفاس سے فارغ ہونا۔ نمبر 5 مرد و زن کا ملاپ یعنی صحبت کرنا۔ ان امور کے سبب سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اگر منی شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے جدا نہ ہوئی بلکہ اونچائی سے گرنے، زور لگانے
پیشاب کے ساتھ نکلنے کی صورت میں خارج ہوئی تو غسل فرض نہ ہوا. ٹھیک ہے، وہی بات ہے، شہوت کے ساتھ نکلے گی تو غسل کو فرض کرے گی، ورنہ پھر نہیں ہوگا غسل فرض. وضو بہرحال ٹوٹ جائے گا. ایسے مرد اور عورت کو جن پر غسل فرض ہو گیا ہو جنب کہتے ہیں، یعنی ناپاک کہتے ہیں، اور اس ناپاکی کی حالت کو جنابت کہتے ہیں. جنب خواہ مرد ہو یا عورت، اسے چاہیے کہ جلد سے جلد غسل کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں جاتے جس گھر میں تصویر، کتا اور جنب ہو، یعنی ناپاک شخص موجود ہو. یوں ہی جس شخص نے غسل کر لیا اب اس پر وضو کرنا ضروری نہیں، کیونکہ غسل میں وہ تمام اعضاء دھل جاتے ہیں جو کہ ہم وضو میں دھوتے ہیں، تو اس لیے غسل کرنے کے بعد وضو کرنا ضروری نہیں ہوتا. ہاں، اگر آپ ثواب کی نیت سے دوبارہ کرنا چاہیں وضو تو پھر آپ کر سکتے ہیں. جنبی شخص خواہ وہ مرد ہو یا عورت، یا احتلام کے سبب کسی پر غسل فرض ہوا ہو تو وہ شخص نماز نہیں پڑھ سکتا، روزہ رکھ سکتے ہیں، قرآن مجید یا اس کا ترجمہ نہیں پڑھ سکتے، قرآن مجید یا اس کے ترجمے کو نہیں چھو سکتے، طواف کعبہ نہیں کر سکتے، صحبت کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس سے پہلے وضو کر لیا جائے. البتہ کلمہ شریف، درود السلام، دعا و نعت، ذکر و اذکار، اذان کا جواب دینا، درس و بیان کرنا، اسلامی کتب کو چھونا وغیرہ یہ سب اس پر جائز ہے. الحمدللہ آج ہم نے غسل کے احکام و مسائل کو بھی جان لیا. انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ہم حیض و نفاس اور استحاضہ کے متعلق احکامات کو جانیں گے. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.